جو ہے اتنی محنت ہم کر نہیں رہے ہوتے، دوسرا شخص اتنی محنت کر کے وہ آگے جا رہا ہوتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں نہیں نوازا جا رہا، کسی اور کو نوازا، یا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی وغیرہ وغیرہ. ایک یہ بھی حقیقت ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ محنت کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی نہیں مل رہا ہوتا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی ہمارا کام تھا محنت کرنا، بس آگے اللہ کی مرضی ہے. تو اگر محنت کر کے جناب لازمی مانگنا ہی ہے تو پھر یہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ تو نہیں ہوا، پھر تو اپنی طاقت پر بھروسہ ہو گیا کہ جناب ہم نے محنت کر لی تو اب چاہیے ہی چاہیے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. انسان کا کام ہے 100% وہ محنت کرے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑے، یہی تو بندگی ہے. اگر محنت کر کے مانگ ہی لیا، نہیں جناب محنت کی تھی تو اب چاہیے ہی چاہیے، تو اس کا مطلب آپ نے اللہ کی عطا پر صبر نہیں کیا ہے. تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے زندگی کا. جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہنے لگے، آپ کی نگہداشت جو ہے وہ زلیخا عزیز مصر کی زوجہ وہ کرنے لگی، تو اس کے دل میں ایک لالچ آ گئی، ایک برائی آ گئی. حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت، ہر شخص جو دیکھتا وہ دیوانہ ہو جاتا. تو وہ ایک جنسی خواہش کی طرف اس کی ذہنیت چلی گئی، اور انسانی فطرتی تقاضا تھا، بشر ہے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اس نے ارادہ کیا برائی کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک، اور اس نے کہا کہ میری طرف آ جائیے. اس نے دعوت دی گناہ کے لیے. دروازے کس طرح بند کیے؟ ایک کے بعد ایک 7 دروازے تھے. اس کا جو روم تھا وہ 7 دروازوں کے اندر، یعنی محل اس انداز میں تھا کہ وہ سمٹتا جا رہا تھا. ایک دروازہ، پھر دوسری باؤنڈری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 7ویں باؤنڈری کے اندر اس کا روم تھا. اس نے 7 دروازے بند کیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلانا چاہا. اس وقت دیکھو اللہ کے محبوبوں کی شان یہ ہوتی. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کی میں توبہ کرتا ہوں، اپنے رب سے پناہ چاہتا ہوں اس برائی سے. انہ ربی، وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا، وہ مجھے جو ہے اس نے مجھے اچھے مقام پر رکھا ہے، وہ مجھے مزید اچھا مقام عطا فرمائے گا، اور جو ہے اس برائی کی طرف میں نہیں جا سکتا. انہ لا یفلح الظالمون، کیونکہ اگر میں ظلم کر گیا، برائی کر گیا، تو ظلم کرنے والے جو ہے کامیاب نہیں ہوتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کا ارادہ کیا. وَهَمَّ بِهَا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے شر، اس کے مکر و فریب سے بچنے کا ارادہ کیا. لولا ان رأى برہان ربی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو ہم نے پہلے ہی اپنے محبوب حضرت یوسف کو اپنی نشانیاں اور دلیلیں دکھا دی تھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام محفوظ رہے. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم اپنے محبوبوں سے، حضرت یوسف سے ہم نے اسی طرح برائی اور فحشی کو دور کر دیا. انه من عبادنا المخلصین، کیونکہ ہمارا یہ محبوب بندہ مخلصین چنے ہوئے لوگوں میں سے تھا. اب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف بلایا. حضرت یوسف علیہ السلام پلٹے اور بھاگے باہر کی طرف. 7 دروازے بند ہیں، 7 میں تالا لگا ہوا ہے، لیکن یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے. جب دروازے کی طرف آپ بھاگتے، دروازے کی طرف پہنچتے، خود بخود تالا ٹوٹ کر گرتا، خود بخود دروازہ کھل جاتا. ایک دروازے سے نکلے دوسرے دروازے پر پہنچے، وہ سب کھل گیا. دوسرے سے نکلے، تیسرے سے، 7ویں دروازے سے بھی باہر آ گئے. ہاں، جب 7ویں دروازے کے قریب تھے، اس دوران ہوا کیا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ کر کھینچا، کیونکہ پیچھے وہ بھی دوڑ رہی تھی. کرتا پکڑ کر کھینچا تو وہ کرتا پھٹ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام جب 7ویں دروازے سے باہر آئے، پیچھے زلیخا بھی ہے، جب وہ باہر آئے تو دیکھا عزیز مصر کھڑا ہوا ہے، زلیخا کا شوہر کھڑا ہوا ہے. اب اسے صورتحال کا اندازہ نہیں ہوا. اس نے حیرت سے دیکھا یہ کیا ہے. قبل اس کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کچھ کہتے ہیں، وہ عورت زلیخا جو ہے مخاطب ہوئی، اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا. اور اس نے کہا قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء، کہ بتاؤ اے عزیز مصر، جو تمہارے اہل خانہ کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو اس کی سزا کیا ہے. اب یہ الزام اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سزا دی جائے. کیا سزا؟ اس نے کہا کہ الا ان یسجن عذاب علیم، کہ یا تو اسے قید کروا دیا جائے یا پھر دردناک جو ہے سزا دی جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی،
میں مجرم گناہگار نہیں ہوں، گناہگار یہ ہے، غلطی اس کی تھی، اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور مجھے برائی کی طرف بلایا، میں بے قصور ہوں۔ اب دونوں طرف سے جو ہے دعوے موجود ہیں، دلیل کہاں سے لائے؟ وہ تو 7 دروازوں کے اندر ہوا جو ہوا، اب دلیل کہاں سے لائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں دوں گا دلیل۔ دلیل کیا ہوگی؟ فرمایا تمہارے ہی گھر سے ایک شخص گواہی دے گا، مان لو گے؟ اس نے کہا مان لیں گے۔ کون گواہی دے گا؟ فرمایا وہ 4 مہینے کا بچہ جو ابھی جھولے میں ہے وہ گواہی دے گا، جسے ابھی بولنا نہیں آتا۔ عزیز مصر نے کہا کہ یوسف وہ 4 مہینے کا بچہ ہے چھوٹا سا، وہ کیسے گواہی دے گا اور وہ کیسے کلام کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، میرا رب ہر شے پر قادر ہے، وہ اللہ توفیق دے گا اور میری براءت اللہ چاہے گا تو ضرور ایک چھوٹا سا بچہ بھی گواہی دے گا۔ اور اس بچے نے گواہی دی، اور گواہی بھی کس طرح دی کہ مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ وہ بچہ کہتا ہے ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین۔ بچے سے پوچھا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا بچے تو بتا، 4 مہینے کا چھوٹا سا بچہ، وہ بچہ کہتا ہے کہ سنو، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے دامن تو پھر وہ عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے نہیں ہیں، اگر سامنے سے پھٹا ہو، اس کا مطلب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہٹانا چاہا۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اگر کرتے کا پچھلا دامن پھٹا ہوا ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام سچے، عورت جھوٹی ہے۔ اب جب کرتا چیک کیا گیا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا کیونکہ جرم عورت کا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تھے تو اس نے پیچھے سے کھینچا تھا تو وہ کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، تو یہ دلیل جو ہے مل گئی جس سے ذہن صاف ہو گئے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ۔ وہ عزیز مصر سمجھ گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور اس نے اس عورت سے کہا کہ تمہارا مکر و فریب ہے اور تمہارا مکر و فریب ہوتا ہی بڑا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دی، یوسف اعرض عن هذا، اے یوسف درگزر کر دو، بھول جاؤ، توجہ نہ دو، اپنے دل پر بوجھ نہ ڈالو۔ اور اس عورت سے کہا واستغفری لذنبک، اپنے گناہ پر توبہ کر، معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، تو ہی خطا کار ہے اور تو نے یہ خطا کی اور یہ گناہ کیا۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت اور پاکیزگی کا اظہار فرمایا۔ اسی حوالے سے چند باتیں یہ سماعت کر لیجئے کہ دیکھیے اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، کسی بھی گناہ سے پاک ہوتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کے ارادے سے بھی پاک ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک جملہ آیا تھا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ اس عورت نے حضرت یوسف کا ارادہ کیا اور حضرت یوسف نے، بعض لوگ یہ ترجمہ کر گئے کہ اس نے حضرت یوسف کا ارادہ کیا اور حضرت یوسف نے اس کا ارادہ کیا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ قطعاً برائی کا نہیں تھا، بلکہ اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اس عورت نے حضرت یوسف سے برائی کا ارادہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس برائی سے بچنے کا ارادہ کیا۔ تو اللہ کے انبیاء یہ معصوم ہوتے ہیں اور معصوموں سے ان کی شان کے مطابق ان کے لیے اعتقاد رکھا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ہو، حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہو یا کسی اور نبی کے متعلق، حضرت زکریا علیہ السلام غالباً یا کوئی اور نبی، ان کے متعلق بھی یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب لوگ ان کی جان کے دشمن ہوئے، وہ دوڑے، درخت سے پناہ مانگی، درخت نے انہیں جگہ دی، وہ درخت کے اندر آ گئے۔ جب لوگ تھوڑا سا کرتا باہر رہ گیا، لوگوں نے دیکھا یہ کرتا باہر ہے اور جناب تھوڑا سا کپڑے کا حصہ اور یہ درخت کے اندر ہی انہوں نے پناہ لی ہے، انہوں نے درخت کو کاٹنا شروع کیا۔ جب اس اللہ کے نبی کے قریب وہ آرا آیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، معاذ اللہ، یہ 10 روپے والی بکنے والی کتابیں کہ جن میں سے یہ واقعات پڑھ لیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ سے فریاد کی تو معاذ اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے شرک کر دیا، اب تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ سب کو استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی کے متعلق ایسا عقیدہ کہ وہی شرک کر دے گا تو پھر پیچھے کون بچے گا؟ ایسا نہیں ہے، کوئی فنائیت کے محبوبیت کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے، اس سے گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ نہ بیان کرنے چاہیے اور
اگر بیان کیے بھی جائیں تو ادب کے دائرے میں بیان کرنے چاہیے۔ یہاں پر علماء نے بہت زیادہ اسی بات پر زور دیا کہ کوئی اس طرح کی سوچ بھی نہ رکھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے یا اللہ کا کوئی نبی کسی برائی کی طرف جانے کا ارادہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوبوں کی پاکیزگی مقصود ہے۔ یہاں پر پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لولا رأى برہان ربی، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی برہان اور دلیل کو دیکھ لیا تھا۔ فرمایا اس دلیل کے متعلق کیا ہے وہ دلیل ہے؟ پہلا قول اللہ تعالیٰ کی تحریم زنا کے بارے میں، حجت اور یہ علم کہ زانی کی یہ سزا ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرما دیا تھا کہ زنا بری چیز ہے، عام آدمی کو بھی پتا ہوتا تو اللہ کے نبی کو نہیں پتا ہوگا، یہی آپ کے لیے حجت۔ ہمارے دل میں آنے والا خیال خیال ہوتا ہے، ہمیں نظر آنے والا خواب خواب ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی جب خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب بھی وہی ہوتی ہے۔ اللہ کا نبی جب کچھ سوچتا ہے، اس کے دل میں کوئی بات ڈالی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ یہاں پہ امام رازی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا کہ صرف نبی کی کیا بات کرتے ہو، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کے نفوس قدسیہ کو تمام برے اخلاق سے پاک رکھا ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی سے متصل ہوتا ہے اللہ انہیں بھی پاک فرما دیتا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید سے دیتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو معصوم ہے، معصوموں کے سردار ہیں، لیکن جو ان سے متصل لوگ ہیں ان کے اہل بیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی پاکیزہ کر دیا اور سند قرآن مجید میں نازل فرما دی کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہر قسم کی ناپاکی نجاست کو تم سے دور فرما دے۔ تو فرمایا کہ جو نبی سے متصل ہو اللہ انہیں پاک کر دیتا ہے، تو پھر ایک نبی کیسے کسی برائی کی طرف جا سکتا ہے؟ تو یہ آیت ہم اہل بیت کی شان میں بیان کرتے ہیں، لیکن اسی سے متصل ایک بات اور یاد رکھو، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اسی اہل بیت میں شامل ہیں، وہ بھی حضور کے گھر والوں میں شامل ہیں، تمام ازواج حضور کے گھر والوں میں شامل ہیں۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پر الزام تراشی کرتا ہے۔ الزام لگا تھا، لیکن اللہ نے اپنے پاک کلام میں حضرت عائشہ الصدیقہ کی برات اور پاکیزگی کو جو ہے بیان فرمایا ہے۔ تو جس طرح یہ آیت ہے وہاں واضح طور پر حضرت عائشہ کی شان میں آیتیں موجود ہیں، تو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے خلاف کوئی ذہن رکھنے والا ہو کبھی اس کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ کو اہل سنت کے عقائد معلوم ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اہل سنت کس دائرے میں رہتے ہیں؟ پہلے آپ کو دائرہ معلوم کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی اور کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے کوئی بات دماغ میں بیٹھ جائے، کوئی بات دل میں بیٹھ جائے۔ اور یہی ہو رہا، دوسروں سے تعلقات رکھے گئے، دوسروں کے ساتھ نشست و برخاست رکھی گئی، اپنے ہاں بلانا ان کے ہاں جانا، کئی چیزیں تعلقات رکھے گئے۔ آج وہ جراثیم جو ہے اثر کر رہے ہیں کہ وہ باتیں جو دوسروں کی تھی آج ہمارا شخص بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ دلائل جو کل پہ دوسرے دیا کرتے تھے آج وہ اس میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ جہاں شکوک و شبہات دوسرے پیدا کیا کرتے تھے صحابہ کی شان میں ہو یا اہل بیت کی شان میں ہو یا انبیاء کی شان میں ہو، آج جو ہے خود کو سنی کہنے والا وہی شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہوتا ہے، وہی بحثیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ گھر بیٹھے نہیں ہوا، یہ اس وقت ہوا ہے کہ جب دوسروں کی سنی ہے، اپنوں کی سنتے نہیں تھے، دوسروں کی زیادہ سنتے تھے، تو جناب وہ اثر کر گیا۔ تو صرف اپنوں کی سنو، جو علماء اہل سنت ہیں ان کی جو ہے بات سنا کرو اور ان کے صحبت اختیار کرو تو ہی فائدہ ہوگا، ادھر ادھر جانے میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی 4 اعتبار سے یہاں پہ گواہی دی ہے آپ کی پاکیزگی کے بارے میں۔ پہلی چیز کہ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، یہ مجرم ہے۔ دوسری بات آگے چل کر وہ آئے گا اگلے رکوع میں کہ ایک وقت آیا تھا کہ وہ خود عورت ہی بول پڑی تھی کہ ہاں میری غلطی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام بری ہے، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی عزیز مصر نے بھی دی کہ جو کہا تھا کہ انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم، کہ تمہاری غلطی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو جو ہے تسلی دی تھی۔ اور چوتھی چیز کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کوئی بھی
ایسی روایت کہ جو لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ جو شان کے خلاف، نہ ہی اس روایت کو سننا ہے نہ ہی پڑھنا ہے۔ ہمارے لیے قرآن مجید سب سے بڑھ کر ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اللہ کا نبی پاکیزہ ہے تو بس مان لو پاکیزہ، کسی غیرے کی بات کیوں سن رہے ہو قرآن کے سامنے؟ اسی طرح قرآن نے اہل بیت کے متعلق فرمایا تو پھر قرآن کی بات مانو بجائے اس کے کہ تم کسی کی بات پر کان دھرو۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، تو قرآن کی مانو، کسی اور کی بات قرآن کے مقابلے میں نہ لے کر آؤ۔ دوسرے دلائل کمزور ہو سکتے ہیں، راوی غلط ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو اول سے اب تک اور اب سے قیامت تک جیسی اللہ نے نازل فرمائی ویسی رہے گی۔ تو قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی عقیدے کے خلاف جاؤ گے تو سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور امام راضی نے یہاں پر فرمایا کہ ایسی کوئی روایت ملے بھی نا صحابہ کے بارے میں، کسی کے بھی بارے میں، تو اس کے راویوں کو جھوٹ مان لینا، روایت کو غلط کہہ دینا، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی نبی پر، کسی صحابی پر یا کسی اہل بیت پر الزام لگائیں۔ کوئی روایت آتی، جناب روایت موجود ہے، آج یہ جملہ بڑا چل رہا ہے مارکیٹ، جناب روایت موجود ہے، یا تو ایسی روایت کا کیا کرنا ہے جو قرآن کے خلاف کھڑی ہو؟ روایت موجود ہے، ایسی روایت کا کیا کرنا ہے جو صحیح حدیث کے سامنے کھڑی ہو؟ ایسی روایت کو چھوڑ دو۔ اگر ایسی روایت کو اپنایا تو قرآن کے خلاف چلے جاؤ گے، تو قرآن کے خلاف جانا صحیح ہے یا کسی روایت کے خلاف جانا صحیح ہے؟ روایت میں راویوں کا ذکر ہوتا ہے، راوی انسان ہے، امتی ہے، صحیح غلط سچ جھوٹ آنے کا امکان ہے، تو لہذا جن جن نفوذ قدسیہ کی شان قرآن مجید نے بیان فرما دی ہے نا، ان کے متعلق جو ہے کسی اور کی بات سننا بالکل جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ عقیدہ اہل سنت ہے کیا؟ فرمایا کہ جو شخص انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف فواحش یعنی فحاشی جیسے زنا وغیرہ اس کی نسبت کرے، فرمایا کافر اور مرتد ہے۔ نہ صرف اس فعل کی نسبت بلکہ اس کے ارادے کی بھی نسبت کرے گا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سند جاری کی، اس قرآن کی اس آیت کے خلاف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزگی اور عصمت بیان فرمائی ہے تو صرف اس ارادے کی بھی نیت کرے گا، اعتقاد رکھے گا، یا کسی نبی سے خطا اور ایسے کسی قسم کے گناہ کی نیت رکھے گا یا عقیدہ رکھے گا تو فرمایا کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ایسے عقائد جو ہے ان سے بچنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ حضرت سورہ یوسف، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس میں شان بیان کرنے کے لیے یہ واقعہ ذکر کیا ہے، آپ کی تنقیص کے لیے ذکر نہیں کیا کہ جس میں سے ہم جو ہے تنقیص اور برائیاں ڈھونڈتے پھرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے محبوب کی شان بیان کی ہے، تو ہمیں بس صرف شان نظر آنی چاہیے، اور یہ اپنا ذہن اور اپنا نظریہ بنا لو، بس جہاں دیکھو اللہ والوں کی صرف شان نظر آنی چاہیے۔ جو شان بیان کر رہا ہے تو ٹھیک، جو تنقیص کر رہا ہے، درجہ بندی کر رہا ہے اپنی طرف سے، ایک کو بڑھا رہا ہے تو دوسرے کو جھکا رہا ہے، کوئی بھی ایسے سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی ولی کی جو ہے دشمنی بھی ایمان کے زوال کا سبب بنتی ہے تو پھر صحابی تو اس سے بڑا ہے، اور پھر انبیاء کی تو شان ہی اور ہے، تو لہذا اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارک میں تمام جو اعتراضات ہو سکتے تھے اس کا جواب تو عطا فرما دیا، پھر بھی اگر اعتراض کرنے والے کچھ بے وقوف ہوتے ہیں، اگر کرتے رہیں تو اپنے دامن کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوبوں کی ناموس، اپنے محبوبوں کی شان یہ بہت زیادہ عزیز ہے۔ خود قرآن ہی ہے کہ جو اس کے محبوبوں کے خلاف اگر اس نے کوئی بات کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی میں، اپنے پاک کلام میں اس کا جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ الصدیقہ کی دلیل موجود ہے، اور بھی بہت ساری ایسی باتیں موجود ہیں۔ لہذا ناموس رسالت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہو یا کسی نبی کا معاملہ ہو، ناموس رسالت جو ہے یہ بہت اہم پہلو ہے اور بہت اہم عقیدہ ہے۔ اگر ہم اسی میں کام نہ کر سکے تو پھر باقی چیزوں میں ہمارا کام کرنا ایسا نہ ہو وہ ہمیں کوئی فائدہ نہ دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کے ناموس کی حفاظت کے لیے یہ یاد رکھنا ہمارا محتاج نہیں ہے، ہمارا تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تو
کن کا مالک ہے، وہ جسے جو فرما دے جب جس سے چاہے وہ کام لے لیا کرتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ذکر کرتا چلوں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں حاضر ہوا، جو بات میں ابھی تک کی ہے اس کا خلاصہ فرمایا، ایک مجلس میں حاضر ہوا، علمی نشست تھی، ایک واعظ کر رہا تھا اور اس کا موضوع تھا خواہش نفسانی۔ وہ سمجھا رہا تھا کہ نفسانی خواہشات ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ جذبات میں وہ کہتے 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 یہاں تک چلا گیا کہ اس نے کہا حضور تاجدار ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نفسانی خواہش جو ہے وہ غالب ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نبی کہ جسے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، وہ نبی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ، اور دیگر آیتیں کہ یہ تو وہی کہتے ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے وہی ہوا کرتی ہے، ایسی ذات کے بارے میں وہ جذبات میں کہہ گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نفسانی خواہش غالب ہو جاتی ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو نبی کے بارے میں یہ بات نہیں ہے اور یہ عام لوگوں کے بارے میں بات ہے۔ تو اب وہ دلائل دینے لگا ایک حدیث کا، حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تین چیزیں جو ہے تمہاری دنیاوی وہ محبوب ہے۔ تو کہتا ہے دیکھو دنیا محبوب ہے تو صحیح، تو وہ فرماتے میں نے انہیں سمجھایا اس کا یہ معنی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ نہیں مانا۔ بہرحال مجھے بڑا غصہ آیا اور مجھے ایک بڑا تکلیف کا احساس تھا کہ یہ علی مدین ہو کر ایسی بات کر گیا۔ فرمایا کہ میں رات آ کر سویا، مجھے بڑی ایک تکلیف تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے سزا دلواؤں اور جو ہے میں اسے جو اس نے جرم کیا ہے اس کی سزا اسے ملے۔ فرمایا رات میں صرف سویا تھا، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں جلوہ فرما ہوئے۔ حضور خواب میں جلوہ فرما ہوئے اور مسکرائے، فرمایا غم نہ کرو، جس نے ہماری گستاخی کی ہے ہم نے اسے سزا دے دی، تم پریشان نہ ہو، جس نے ہماری گستاخی کی ہم نے اسے قتل کروا دیا۔ اب صبح میری آنکھ کھلی اور میں گیا دیکھنے کہ اس کا کیا حال ہوا ہے۔ حضور نے آ کے فرمایا تو سچ ہی فرمایا ہوگا، تو فرمایا میں نے جا کر دیکھا تو اس کا جنازہ رکھا ہوا تھا، قتل ہو چکا تھا۔ پتہ چلا کہ صبح درس دینے کے لیے، واعظ کرنے کے لیے کسی مقام پر اس نے جانا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے اسے جو ہے لوٹ لیا اور اسے قتل بھی کر دیا۔ تو جو رات خواب میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ ہم نے اسے قتل کروا دیا، تم پریشان نہ ہو، تو فرمایا تو اسے میں نے بالکل حقیقت پایا۔ اب دیکھو وہ ایک بزرگ کہ جن کا اختیار نہیں تھا لیکن وہ ایک تکلیف کے احساس میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے بھی ذریعے سے اس گستاخ رسول کو جو ہے انجام تک پہنچا دیا۔ لیکن آج اگر یہ سوچا جائے، ہم یہ سوچے کہ اللہ ہمارے پاس بھی اختیار نہیں ہے، مولا ہاں جو ہے جس نے گستاخی کی ہے اللہ کے محبوب کی گستاخی کی ہے، ارے ہماری کیا اوقات ہے، اللہ اپنے محبوب کا بدلہ لے گا، تو بے شک اللہ ہی نے لینا ہے۔ لیکن دیکھو حضور کا کرم بھی اس پر ہوتا ہے جسے فکر ہوتی ہے۔ جس بزرگ کو فکر تھی، ایک احساس تکلیف تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر خود بتایا کہ ہم نے اسے سزا دلوا دی۔ اور جنہیں فکر نہیں ہوتی ان پر کرم بھی نہیں ہوتا۔ اختیارات اپنی جگہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ناموس رسالت کے مسئلے میں فکر بھی ہے یا نہیں، اس دل کو تکلیف بھی ہے یا نہیں۔ کہ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ بھیا ابھی تو کورونا سے جان چھوٹی ہے، ابھی تو کاروبار اوپر آنا شروع ہوا تھا، پھر 17 تاریخ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، پھر سے دھرنے شروع ہو جائیں گے، پھر سے کاروبار متاثر ہو جائے گا۔ تو یہ ہر شخص اپنے اندر کے مومن کو جانتا ہے کہ اس کی جو ہے اس کی نیت کیا تھی، اس کا احساس کیا تھا کہ میں نے کاروبار کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر لبیک کا نعرہ لگا کر آگے نکلنا ہے، ناموس رسالت کے لیے نکلنا ہے، یا میں نے یہ سوچنا ہے کہ یار یہ کیا دھرنے شروع ہو جائیں گے، پھر سے معیشت متاثر ہو جائے گی، ابھی تو قرضہ اتارنا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر شخص اپنے دل کا حال دیکھ لے کہ وہ امتحان میں ناکام ہوا یا کامیاب۔ یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کی تاریخ آگے بڑھ گئی، جو ہوگا وہ تو اس وقت دیکھا جائے گا، لیکن ابھی اپنے آپ کو چیک کر لو کہ ہمارے دلوں کے ارادے کیا تھے۔ اگر ارادے ایسے تھے کہ دل میں ایک تڑپ تھی کہ نہیں یار جتنا اختیار ہے حصہ لینا چاہیے، تو پھر تو آقا کا کرم ہوگا، ہم امتحان میں کامیاب ہوگا۔ وہ جب معاملات ہوں گے جب دیکھی جائے گی۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے، ہمارے حکمرانوں کو اللہ عقل عطا فرمائے اور وہ اس پر جو ایکشن لینا چاہیے وہ لے۔ لیکن وہ بات کی بات ہے اپنا کردار کیا تھا، اور اگر یہ فکر تھی کہ یار یہ سب پھر پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مطلب ہم ناکام ہو گئے۔ اللہ نے ابھی زندگی دی ہوئی ہے،
امتحان پھر آئیں گے زندگی میں. اگر اس بار ناکام ہو گئے امتحان میں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ سے توبہ کرو. اللہ سے توبہ کرو کہ اللہ نیت اور ارادے کے معاملے میں مولا ہمیں معاف کر دے، ہم نے تیرے معبود کی ناموس پر سودا کر لیا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. اور آئندہ کے لیے عہد کرو کہ ناموس رسالت کا معاملہ ہوگا، ارے یہ کاروبار کی اوقات کیا ہے پتہ نہیں، کل وراثت میں تقسیم ہو رہا ہو، آج جس کے پیچھے ہم جو ہے سمجھوتے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کل اس کے کوئی ڈاکو لوٹ کر لے جائے. لیکن وہ جو ایمان کی سلامتی ہے، وہ جو آخرت ہے، وہ جو قبر کا معاملہ ہے، وہ جو ایمان ہے، وہ جو جنت ہے، وہ سب چیزیں، وہ نعمتیں حاصل کرنی ہے تو حضور کے دین کا ساتھ دینا پڑے گا، حضور کے دین کے لیے قربانی دینی پڑے گی. تو یہ اپنے آپ کو چیک کر لیا جائے. اگر کامیاب ہوئے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو کہ اللہ تیری توفیق سے ہم ارادی طور پر کامیاب ہوئے، کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہاں ہم ناموس رسالت کے لیے نکلیں گے اور جو ہے جتنا اختیار ہوا اس کے مطابق اپنی طاقت لگائیں گے. تو اس پر شکر جتنا ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب لوگوں میں رکھا. اور نیت پر اجر ملا کرتا ہے، جو کامیاب تھے وہ کامیاب ہو گئے اور جو ناکام ہوئے گیا کچھ نہیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کرے اور آئندہ کے لیے جو ہے احتیاط رکھے اور آئندہ کے لیے ارادہ رکھے کہ انشاءاللہ حضور کی ناموس کے لیے ہم کوئی جو ہے سمجھوتا نہیں کریں گے. جب ارادہ ایسا ہوگا تو دیکھو پھر حضور کا کرم بھی ہوگا. حضور اسی کے خواب میں آئے جس کا ارادہ تھا. ابھی یہ تو بہت پرانی بات ہے نا، حال کی بات بتا دوں. ممتاز قادری کا معاملہ سب کے سامنے تھا. کیا ممتاز قادری پر حضور نے کرم نہیں فرمایا؟ اس کے بھی خواب میں آ کر اسے جلوہ دکھایا. ہاں، اور دیگر جتنے ایسے ناموس رسالت کے پہرے دار رہے ہیں ان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جلوے دکھائے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جو ہمارا قائد ہے نا، کہ جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، جس نے اس دنیا میں تہلکہ مچا دیا، جس نے ایک بار نہیں ہر بار ناموس رسالت پر پہرا دیا، اس قائد کو اور اپنے اس غلام کو حضور نے کتنا جلوہ دکھایا ہوگا. اس کی تو شان بھی یہ ہوگی کہ جب وہ اس دنیا سے گیا ہوگا تو یہ کہتا ہوا گیا ہوگا یا رسول اللہ دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی ایسی موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.